اب دوستوں نے یہ چیزیں احتیاط سے مطلب ڈسکس کرنی ہے جو سیلر ہے اس کے ساتھ. پھر آپ نے پنیری جہاں پہ لگانی ہے، آپ کی زمین پہ لیبر بیٹھی ہو، گرمی کا ٹائم ہے، لیبر بیٹھی ہو، اس کو پانی لگا ہو، کھیلوں میں پانی پہلے لگانا ہے، پنیری شفٹ آپ کے پاس پہنچتی جائے اور اس کو آپ نے چھاؤں پہ رکھ دینا ہے اور شفٹنگ شروع کر دینی ہے اور پنیری پانی میں لگانی ہے. یہ ساری احتیاطیں ہیں. اس کے بعد تو ناظرین یہ چیزیں آپ کو میں نے بتانا تھی. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. دوسرا بھی ایک موضوع ہے بات کرنے کا، بہت ضروری موضوع ہے. بہت سارے دوست رابطہ کر رہے ہیں پنیری کے لیے. میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں کہ پنیری آپ لگائیں، لیکن پنیری میں موٹیلٹیز بھی ہوں گی، دوران سفر بھی موٹیلٹیز ہوں گی. آپ لگائیں گے، لگانے کے بعد بھی موٹیلٹیز ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، علی رضا ساجد الرضا فارم سے آپ دوستوں سے مخاطب ہو جی. آج عید کا دوسرا دن ہے جی، عید قربان کا. آپ دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. ویڈیو بنا رہا ہوں جی آج افسردہ حالت میں. اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، لیکن ہمارا کام ہے حقائق بتانا تاکہ آپ دوست بھی احتیاط کریں. الرضا فارم نے ہمیشہ حقائق پر بات کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا نقصان نہ ہو اور ہمارے کسان کا نقصان نہ ہو. ناظرین، میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں تمام سٹیپس جتنے بھی پنیری کے ہم نے بیڈز لگائے تھے، کیاریاں لگائی تھی، وہ سب کیاریاں میں نے دکھائی ہیں آپ کو. پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھ لینی ہے اسی چینل پر، میرے فیس بک آئی ڈی پر بھی جو کہ الرضا فارمز کے نام سے ہے، اور میرا یہ جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس پر بھی میں نے اپنی ساری تفصیلات دی ہیں. موضوع پر آتے ہیں جی. 15 دن کی پنیری ہو چکی تھی. 15 دن کی پنیری ہونے کے بعد ہم فل مطمئن تھے کہ اب ہماری پنیری کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، ہم اس کو اتار دیں. کیونکہ سندھ میں جہاں پنیری لگ رہی ہے وہاں پہ بالکل 5ویں 7ویں دن پہ اوپر سے پتے وغیرہ اتار دیے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کا ٹمپریچر اور یہاں کا ٹمپریچر مختلف ہے. یہاں پہ ہیزی ہیٹ ہے، ہیزی ہیٹ جو سخت قسم کی ہے. ٹمپریچر اگر 46 یہاں پہ اور 46 وہاں پہ ہو، اور لیکن وہاں کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ ہیٹ نرم ہوتی ہے، یہاں کی ہیٹ جو ہے نا وہ سخت ہوتی ہے. ناظرین، پنجاب میں یا بلوچستان میں یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ ہوائیں نرم نہیں چلتی یا زیادہ ہوائیں نہیں چلتی، دھوپ نکلتی ہے ہوا نہیں چلتی، وہاں پہ آپ لوگوں نے پنیری کے اوپر سے شیڈ نہیں اتارنا. جو پتل دی یا جو آپ نے اس کی چھاؤں کی ہوئی ہے، کسی بھی طرح سے چھاؤں کی ہوئی ہے، وہ آپ نے اتارنا نہیں ہے. وہ آپ نے اس کی ہائٹ بڑھا دینی ہے. ہائٹ اس کی آپ نے بڑھا دینی ہے. 1 فٹ پر لے جائیں، 1.5 فٹ پر لے جائیں، اتنا تک آپ لے جائیں. اور جس طرف سے دکن کی ہوا، تیز ہوا لو آتی ہے، اس طرف سے اپنے ایریا کو ڈھانپ دینا ہے آپ نے. ناظرین، ہمارے جو بھی یہاں پہ پروسیس یا جو تجربات ہوتے ہیں فارم پر، ان تجربات کا مقصد ایک تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے نا کامیاب ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان دوستوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے تجربات سے سیکھیں. تو ہم آج اپنے دوستوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو 15 دن کے بعد سٹیبل پنیری ہے، اس سے جب ہم نے یہ چھاؤں وغیرہ ختم کی تو 2 دن کی گرمی برداشت نہیں کر پائی اور تقریباً 8 سے 10 مرلے جو پنیری ہے وہ ساری ضائع ہو گئی. اس میں کوئی 25% 30% پنیری رہ گئی ہے، بچ گئی ہے، لیکن دوسری ساری پنیری ضائع ہوگی. گرمی اس نے برداشت نہیں کی. 2 سے 3 طریقے ہیں گرمی برداشت کروانے کے. سب سے پہلا سٹیپ تو آپ اخبار کے نیچے لگائیں. اخبار کے نیچے جو پنیری اگتی ہے وہ اس کو روشنی بھی تیز پڑتی ہے، گرمی بھی تیز لگتی ہے اس چھاؤں کی نسبت. تو وہ پودا جب اگتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے ساتھ اگتا ہے، اپنی صحت کے ساتھ اگتا ہے. جب ہم اس چھاؤں کے نیچے پنیری تیار کرتے ہیں تو اس چھاؤں کے نیچے جو پودا اگتا ہے وہ کمزور پودا ہوتا ہے. اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، طاقت اچھی نہیں ہوتی. اور جیسے ہی اس کے اوپر سے اتارا جاتا ہے تو وہ موٹیلٹی کی طرف جاتا ہے، نہ کہ وہ سکسیس کی طرف. تو اخبار والا طریقہ سب سے کامیاب ہے. میں اپنی طرف سے جو میرے تجربات ہیں میں ان کو فیل سمجھتا ہوں. اخبار والا طریقہ بہترین ہے. یا پھر ایسے ایریاز میں جہاں پہ ٹمپریچر کم ہے، کوئی پرابلم نہیں، وہاں پہ آپ کسی بھی طرح لگا سکتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پر ہی لگانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس انتظامات اسی طرح کے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی پنیری اگ جائے، 1 انچ 2 انچ ہو جائے،
آپ دیکھیں کہ اب وہ پنیری مزید بڑھوتی کی طرف جا رہی ہے، تو آپ اس کی ہائٹ کرنا شروع کر دیں. ہائٹ آپ جتنی مناسب وہ کر دیں، 1 سے 1.5 فٹ تک، بہت زیادہ نہیں لے کے جانی. ہائٹ بھی کر دیں، اور پھر اوپر سے آپ جو ہے نا وہ آپ کے جو اپنے دیے ہوئے ہیں، فرض کے جس طرح ہم نے یہ مکئی وغیرہ دی ہوئی ہے، اس کی چھدرائی کر دیں، اس کو کم کر دیں. جہاں پہ 10 پودے دیے اوپر رکھے ہوئے، آپ 7 سے 8 پودے کر دیں، تاکہ 3-4 پودے کم ہوں گے تو جو شوائیں ہیں وہ نیچے جائیں زمین کی طرف، آپ کی پنیری کو سٹیبل کریں. تو ناظرین یہ چیزیں آپ کو میں نے بتانا تھی. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. دوسرا بھی ایک موضوع ہے، بات کرنے کا بہت ضروری موضوع ہے. بہت سارے دوست رابطہ کر رہے ہیں پنیری کے لیے. میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں کہ پنیری آپ لگائیں، لیکن پنیری میں موٹیلٹیز بھی ہوں گی، دوران سفر بھی موٹیلٹیز ہوں گی. آپ لگائیں گے، لگانے کے بعد بھی موٹیلٹیز ہوں گی. اس کو ہم نے کام کیسے کرنا ہے، کم سے کم موٹیلٹیز کیسے ہوں گی؟ کیونکہ بعد میں دوستوں نے اعتراض بھی کرنا ہے کہ پنیری ہم دے رہے ہیں، پنیریاں تیار بھی ہیں، انشاءاللہ یکم سے پہلے ڈیلیوری شروع ہو جائیں گی. ریٹس بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ، 1-2 دن میں 4 دن میں ریٹس بھی آ جاتے ہیں. مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے ریٹس لے سکتے ہیں. جتنی ڈیمانڈ آپ کی پنیری کی ہے یا سیڈ کی ہے، الرضا فارم پوری کرے گا، ایشو نہیں ہے. ہر ویرائٹی آپ کو ہائیبریڈ بھی دیا جائے گا، آپ کو نسل پوری، فلکارہ، ہزارہ، ساری ویرائٹیز آپ کو دی جائیں گی. سوات 1 بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. جو اس وقت کا ریٹ ہوگا وہ آپ دوستوں کو بتایا جائے گا. ناظرین آپ کو میں احتیاطی تدابیر بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے پنیری جو آپ نے لینی ہے، خرید کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے. ایک تو سب سے پہلے جس سے پنیری خریدیں، بے شک ہم سے خریدیں، آپ کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی پنیری پچھلے ٹائم پہ پٹائی ہو، پھر شام کی لوڈنگ ہو، شام کی لوڈنگ کے بعد رات کا سفر کیا ہوا ہو، اور اگلے دن آپ کے پاس وہ پہنچ جائے. کوشش کریں دور دراز علاقوں والے ہم سے پنیری نہ لیں، جہاں مطلب 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے سے زیادہ سفر کرنا پڑ جائے پنیری کو، وہ ہم سے پنیری نہ لیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم سے لیں گے تو سفر زیادہ ہوگا، دوران سفر پنیری زیادہ موٹیلٹی ہوگی، پنیری کی امیونٹی کم ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور گرمی میں بھی اوپر سے دباؤ ہوتا ہے گرمی کا بہت زیادہ، تو گاڑیوں میں ہوا بھی نہیں لگتی، یہ مسائل بھی آتے ہیں. تو ناظرین پچھلے ٹائم کی پنیری جو پٹائی ہوئی ہے وہ آپ نے لینی ہے، اور سیکنڈ ٹائم لوڈنگ کروائیں رات کو. اور جو دوست پنیری آپ کی پٹائی کر رہا ہو، بے شک ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس سے کہ آپ نے وہ چھاؤں پہ رکھنی ہے. مطلب ہم نے وہ چھاؤں پہ رکھنی ہے. اگر ہم چھاؤں پہ نہ رکھیں گے کہ تو آپ کی پنیری کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی، اس میں آپ لوگوں کا نقصان ہے. تو آپ دوستوں نے یہ چیزیں احتیاط سے مطلب ڈسکس کرنی ہے جو سیلر ہے اس کے ساتھ. پھر آپ نے پنیری جہاں پہ لگانی ہے، آپ کی زمین پہ لیبر بیٹھی ہو، گرمی کا ٹائم ہے، لیبر بیٹھی ہو، اس کو پانی لگا ہو. کھیلوں میں پانی پہلے لگانا ہے، پنیری شفٹ آپ کے پاس پہنچتی جائے، اور اس کو آپ نے چھاؤں پہ رکھ دینا ہے اور شفٹنگ شروع کر دینی ہے، اور پنیری پانی میں لگانی ہے. یہ ساری احتیاطیں ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کا وتر کام نہیں ہونے دینا. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پانی جو ہے نا وہ اوپر چڑھا دینا پنیری کے. میں نے صرف وتر آپ کو عرض کیا ہے. کوشش کریں آپ پنیری لگانے کے بعد اس کو کوئی ایسا NPK اچھا ہلکی سی مقدار میں کر دیں، تاکہ اس کے پتوں کی امیونٹی بہتر ہو جائے. ایک بات. پھر اس کے بعد آپ نے تاکہ اس کے پتوں کی امیونٹی بہتر ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ دیکھیں کہ پنیری 3-4 دن میں جڑیں نکالنا شروع ہو گئی ہے، پھر آپ ہلکی کھاد دینا شروع کر دیں. یوریا جو ہے وہ آپ کے پودوں کی بڑھوتری میں آپ کو مدد دے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے پانی کا بالکل ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. NPK دینا ہے، امائنو ایسڈ دینا ہے، تاکہ آپ کی پنیری بہتر پوزیشن پہ رہے. اچھی کمپنی کا بائر کا ہے، سجنٹا کا ہے، ان اچھی کمپنیز کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. سوات ایگرو بھی بہت اچھی کمپنی ہے. تو اس طرح اچھی کمپنی سے آپ چیزیں لیں، اور مستند ڈیلر سے اپنے علاقے کے، کیونکہ میں زیادہ پیسٹی سائڈ کا مطلب وہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. ہم ٹیکنیکل سے بندے ہیں، مطلب آپ کو مشورے اچھے دے سکتے ہیں یا چیز اچھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہم نہیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے جو خوراک کا ہے استعمال ہے، وہ آپ نے فل مطلب ایک بوری نہیں ڈال دینی. آپ نے 15-20 کلو 15 کلو پہلے آپ نے ہلکا چھٹا کر دینا یا فلڈ کر دینا پانی کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ نے 15-20 کلو کر کے آپ نے خوراک دینی ہے. بہت زیادہ خوراک نہیں دینی، کیونکہ نئی جڑیں نئی شوٹس جو ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں خوراک سے. تو یہ احتیاطی تدابیر تھی. آپ کو میں پنیری دکھاتا ہوں، جس طرح پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیجیے گا کس قدر بہترین پنیری تھی. اس پنیری کو اس ہیٹ ویو نے جلا دیا ہے.
पौधे तो खड़े हुए हैं, चांदे खड़े हुए, ये बात नहीं है कि पौधे बिल्कुल जीरो हो गए, 20-25% 30% खड़ी भी है, लेकिन मकसद ये है कि वो नुकसान है, आप दोस्तों को बताना जरूरी था। तो ये चंद बातें आपके गोश्तगुजार करना थी। रज़ा फार्म जहाँ तक हो सके आप दोस्तों को बेहतरीन से बेहतरीन मुशावरत, बेहतरीन से बेहतरीन मशवरे देने की कोशिश करता है, और जो हमारे साथ घटनाएं घट चुकी होती हैं वो हम लाजमी बताते हैं, कामयाबियाँ भी बताते हैं, नाकामियाँ भी बताते हैं। हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप दोस्तों को मिले, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो शेयर भी कर लेनी है। आपकी मोहब्बत का इजहार हमें पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, सदा सलामत रहें, वस्सलाम।